حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي نشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور بيلان أرضه. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي المنتدبي الرسول المسدد والمصطفى الأمجد. اسمه في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أبعد الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صلوات خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے پھر ہمیں اتنی مدت بخشی کہ ہم عزائے سید الشہداء میں شریک ہو سکتے، ورنہ کہاں ہم اور کہاں یہ فرش اعلیٰ. جتنا اس خدا کا شکر ادا کریں، اس لیے کہ جب بھی فرش اعلیٰ پہ بیٹھا کریں تو اس چیز کو محسوس کیا کریں کہ ہم کہاں بیٹھے. نہ جانے کس طرح سے آپ کو پروان چڑھایا گیا ہے کہ اس خباثتوں سے بھری دنیا میں بھی حسین نے اپنا فرش بچھا کر طہارتوں میں بٹھا دیا. نہ بات شاید صحیح سے پہنچ نہیں سکی، ہم اس لائق نہیں تھے کہ ہم معصوم ہستیوں کے پہلو میں بیٹھ سکیں، اس لیے کہ نہ آپ جانتے ہیں کہ مولانا عمار کیا ہیں، یا نہ مولانا عمار جانتے ہیں کہ آپ کیا ہیں، لیکن میں خوب جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں، اور آپ خوب جانتے ہیں کہ آپ کیا ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اس کریم ابن کریم حسین کا نہ جانے کیسا کرم ہے کہ ہمیں اس مقام پہ بٹھا دیا جہاں رسول بیٹھتے ہیں، جہاں امام بیٹھتے ہیں، جہاں جنت چھوڑ کے شہزادی بیٹھتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. دیکھیے بیچ مجلس میں پھر کہنا مناسب نہیں ہوگا، ابھی سے آپ لوگ تھوڑا تھوڑا سمجھنا ہے، جگہ بہت ہے آگے، اور تاکہ گفتگو کا آغاز کیا جا سکے. جب تک آپ آغاز سے اعلان سماعت فرما لیں کہ انشاءاللہ امام بارگاہ
اشتیاق حسین مرحوم صاحب، ابا اشتیاق حسین مرحوم صاحب میں اماں مشہدی کے یہاں 8 بجے شب مجلس مرحوم مجلس شروع ہوگی انشاءاللہ 8 بجے شب میں اماں مشہدی اللہ خانے میں مجلس شروع ہوگی، جس کو خطاب فرمائیں گے عالی جناب مولانا عباس عسکری صاحب قبلہ۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں انشاءاللہ شرکت کریں۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھ جائے۔ گفتگو کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوا ہے کہ ہم اس لائق نہیں تھے کہ ہم یہاں بیٹھ سکیں، لیکن یہ ہمارے پاک کے خون کی طہارت اور ماں کے دودھ کی تاثیر ہے کہ جس نے ہمیں اس مقام پہ لا کے بٹھا دیا، ورنہ یازا خانوں کے دروازے نہیں کھلے ہوتے ہیں بلکہ حسین کے کرم کا دروازہ کھلا۔ آؤ چلے آؤ، اس لیے کہ صرف کل ایک اور نہیں بنا تھا۔ اپنے گھر سے چلو تو چاہے جیسے چلے ہو، جس مزاج میں رہے ہو، جس انداز میں رہے ہو، اپنے نفس کو جس طرح سے بھی سال بھر بنا رکھا ہو، لیکن جب عطا خانے میں آؤ اور واپس جاؤ تو حر بن کے جاؤ۔ یہ کیفیت اپنے اندر ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے، دیکھیے پہلی مجلس بنیاد رکھنے کی ہوتی ہے، ہر سال تقریباً بنیاد رکھی جاتی ہے، اور اس سال کے اشرے کا عنوان انشاءاللہ رہبری اور علم۔ چونکہ جو حالات اور جو اس وقت کے مشکلات ہمارے سماج اور معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں، اس کا صرف ایک راستہ ہے، اس لیے کہ جہالت ذلت و گہرائی تک لے کے جاتی ہے، علم سعادت اور کمال پیدا وہ قومیں کبھی قعر ذلت سے نکل ہی نہیں سکتی ہیں کہ جن کے وجود میں زیور علم سے آراستگی نہ پائی جائے۔ انشاءاللہ اسی عنوان سے گفتگو ہوگی، الگ الگ انداز سے۔ کبھی ان لوگوں کا تذکرہ ہوگا کہ جنہوں نے علم حاصل کیا اور سماج کو کیا دیا۔ کبھی گفتگو ہوگی کیفیت علم کیا ہے، کبھی گفتگو ہوگی کہ کیا لباس علم کا نام ہے یا نہیں، علم کوئی الگ شے کا نام ہے۔ کبھی گفتگو ہوگی جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوتا ہے کہ یہ مولانا علم دین حاصل کر کے آئے ہیں، اور یہ جو بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے یہ دنیا حاصل کر رہا ہے۔ یہ ہمارے ذہنوں میں سوالات اٹھتے رہتے ہیں، لہذا ان سارے سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گے، اور وہ راہ حل پیش کیے جائیں گے کہ آج کا یہ نوجوان جو چاہتا ہے کہ میں کسی منزل تک پہنچ جاؤں، ان کے لیے ہم بزرگوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ کمال صرف یہ نہیں ہے کہ قوم میں ایک ڈاکٹر بن جائے، کمال یہ ہے کہ جو ڈاکٹر بن گیا ہے اس کی ذمہ داری کتنی بن جاتی ہے کہ وہ اپنے بعد والوں کو اس لائن میں کیسے لگاتا ہے۔ کیوں یہ ساری گفتگو ہوگی علم کی؟ اس لیے کہ خود معصوم کی حدیث ہے کہ اگر قوم اور سماج میں جاہل خاموش ہو جائے تو فساد ختم ہو جائے۔ اگر جاہل خاموش ہو جائے تو فساد ختم ہو جائے گا۔ تو میں کہتا ہوں جاہل خاموش کیوں رہ جائے اور اسے خاموش کیوں کیا جائے؟ ایسا کیوں نہ کر دیا جائے کہ جاہل عالم بن جائے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ لیکن یہ سب تب ممکن ہو سکتا ہے جب اپنے وجود کو ہم پہچانیں، اس لیے کہ جب تک ہم اپنے وجود کو نہیں پہچانیں گے ہمارے وسعت قلبی میں اضافہ نہیں ہو سکتا، وسعت قلبی میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ ہماری مشکل یہ ہے، ہماری کیا ہے، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، دوسری قومیں بھی یہ کہہ دیتی ہیں
کہ تمہارے یہاں تو مرحلہ عجب ہے، تم ترقی کر ہی نہیں سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ تم اگر آگے بڑھے تو پیچھے والا کھینچنے کو تیار ہے۔ تمہاری ترقی کسی کو دیکھنے کو اور کسی کی آنکھوں سے برداشت نہیں ہوتی ہے۔ یہ 70% ہے، یہ ہماری قوم کی بڑی مشکل ہے۔ اس ذہنیت کو ہمیں تبدیل کرنا پڑے۔ بڑی اچھی بات کسی نے کہا تھا کہ جب ایک جنازہ جا رہا تھا اور کئی مہینوں کی بیماری کے بعد جب وہ جنازہ اٹھا تو لوگ دوڑ دوڑ کے اسے کانڈا لے رہے تھے۔ کوئی آگے سے پکڑ رہا تھا، کوئی پیچھے سے پکڑ رہا تھا، کوئی دائیں سے پکڑ رہا تھا، کوئی بائیں سے پکڑ رہا تھا۔ ایک بزرگ نے کھڑے ہو کے بڑی اچھی بات کہی کہ اگر زندگی میں اتنے کانڈے دے دیے ہوتا تو مرتا ہی نہیں۔ اگر زندگی میں اتنے سہارے مل گئے ہوتے تو یہ مرتا ہی نہیں۔ ہماری قوم کا المیہ یہ ہے کہ وہ نوید میں اور شادیوں میں کھانا کھانے جاتے ہیں تو ساتھ میں لفافہ بنا کے ضرور جاتے ہیں، لیکن کسی مریض کے پاس جاتے ہیں تو 1 کلو پھل بھی لے کے جانا پسند نہیں کرتے۔ یہ ایسے نہیں انقلاب آئے گا، یہ انقلاب ایسے ہی آئے گا جب ذہنوں میں چینجنگ، جب وجود میں چینجنگ آئے۔ یہ کیسے آئے گی؟ یہ ایسے آئے گی کہ اپنے گھر سے نکلو، چھوٹے چھوٹے کام سے شروع کرو۔ پہلی مجلس سے بنیاد رکھتا ہوں، انشاءاللہ منزل تک بھی آؤں گا۔ کیسے آئے گی یہ چینجنگ؟ یہاں سے آئے گی۔ یہی سلجھاتا بھی ہے اور یہی لڑواتا بھی ہے۔ یہی ہے، ایک سوئچ دبی سلجھانے کو تیار ہے، دوسری سوئچ دب گئی کیا ہو جاتا ہے؟ لڑوانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اور کریں، علی کا چاہنے والا، علی کا چاہنے والا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ دو مومن کو آپس میں لڑانے کا کام کرے، ممکن ہی نہیں ہے، میں تو مانتا ہی نہیں۔ علی کا چاہنے والا اس دنیا میں خلق ہی اس لیے دیا گیا تھا کہ دو لڑوں میں آپس میں صلح کرا دے، اس لیے کہ لڑانا آسان کام ہے، سلجھانا مشکل کام ہے۔ اس صلوات پڑھیں محمد۔ ان نوجوانوں کے لیے 2-4 میسج دے کے اس کے بعد گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ کیسے یہ سسٹم کیسے چینج ہوگا؟ کس طرح سے ہمارے وجود میں چینجنگ آئے گی؟ گھر سے نکلو، کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ مجلس۔ کچھ آداب عزاداری ہے یا نہیں؟ بھائی نماز کے آداب ہیں، روزے کے آداب ہیں، حج کے آداب ہیں، زکوٰۃ کے آداب ہیں، آپ اپنے گھر میں نذر و نیاز کرتے ہیں، اس کے بھی آداب ہیں یا نہیں؟ تو سب کے آداب ہیں، عزاداری کے آداب بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو عزاداری کے آداب کیا ہیں؟ وہ آپ کو میں اس سے پہلے بھی حدیثوں بتا چکا ہوں، پھر بتا رہا ہوں، بار بار دوہرا رہا ہوں تاکہ نوجوان جب اپنے گھر سے نکلے تو یہ احساس کریں کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ آیت اللہ بہجت عارف دین، جب ان سے پوچھا گیا، کسی نوجوان ان سے پوچھا انہوں نے کہاں جا رہے ہو، تو اس نے کہا مجلس میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے روکا، کہا یہ مت کہو کہ مجلس جا رہا ہوں، بلکہ یہ کہو کہ کربلا جا رہا ہوں، کربلا جا رہا ہوں۔ کیا فرق ہے مجلس میں جا رہا ہوں کربلا جانے میں؟ کیا فرق ہے؟ کیا غلط کہہ رہا تھا وہ کہ مجلس میں جا رہا ہوں؟ کہا نہیں، اگر صرف یہ ذہن میں ہے کہ مجلس میں جا رہا ہوں تو ذہن میں یہ ہوگا کہ ثواب لینے جا رہا ہوں۔ توجہ کرے میرے عزیزو، اگر یہ سوچ کے چلے کہ مجلس میں جا رہا ہوں تو ذہن میں بس یہ رہے گا کہ ثواب لینے جا رہا ہوں، لیکن اگر ذہن میں یہ ہے کہ کربلا جا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری ذمہ داریاں ہیں جسے ادا کرنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ اس ذمہ داریوں کی ادائیگی کا نام کرو۔ تو کیسے چینجنگ آئے؟ اپنے گھر سے نکلو، چلتے ہوئے راستے میں دیکھو کوئی کانٹا تو نہیں ہے، کوئی پتھر تو نہیں ہے جو عزادار کے پاؤں کو نقصان پہنچائے۔ یہاں سے شروع کرو، بہت چھوٹی سی بات ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔
اس سے نہ کسی سے اختلاف ہوگا آپ کا، نہ لڑائی ہوگی، نہ جھگڑا ہوگا یہ کام کرنے سے، لیکن آپ کے دل میں ایک عزادار کی محبت پیدا ہو جائے۔ چھوٹا سا کام ہے، اگر کوئی کنکر پڑا ہوا ہے تو اس کو اٹھا دو، کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے تو اسے ہٹا دو، کہ ذہن کو اتنا عادی بنا دو کہ جس راستے سے ہم گزریں گے اس راستے پہ کسی عزادار کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ بات پہنچ رہی ہے نا؟ پہنچ رہی ہے؟ اگر یہی فکر بنا لو تو تمہارا کام ہے جسم کی حفاظت کرنا، اور توجہ، تمہارا کام ہے راستے کی صفائی کرنا، تمہارا کام ہے راستے کے کانٹے۔ اللہ نے تمہیں بنائی اس لیے تھا کہ عزادار کے راستے سے کانٹا ہٹانے والا بننا، کانٹا بچھانے والا نہ بننا۔ اس لیے کہ کانٹا بچھانے والے اور ہیں، کانٹا ہٹانے والے اور۔ یہ فرق کیا کرے گا؟ یہ آپ کے دل میں محبت پیدا ہو۔ اور بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کے دل میں حسنین کے عزادار کی محبت آ جائے، اور خوش نصیب ہے۔ ہم آپ بڑی آسانی سے ہمیں مل گیا، ہمیں بڑی آسانی سے حسین مل گئے ہیں، ہمیں بڑی آسانی سے سید الشہداء مل گئے ہیں، ہمیں بڑی آسانی سے کربلا مل گئی ہے۔ ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ کربلا ہم سے کیا چاہتی ہے۔ کربلا کے کچھ تقاضے ہیں، کربلا ایسے نہیں ہے۔ انسان اپنے وجود میں ایک انقلاب لائے، اس سے پہلے بہت مرتبہ یہ بات پڑھ چکا ہوں اور پھر پڑھ رہا ہوں نوجوانوں کے لیے، کہ ان مجلسوں کے میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آئے اور چلے گئے۔ آپ اپنے گھر سے نکل کر مجلس میں آئے، ثواب مل گیا آپ کو، آنے کا ثواب، بیٹھنے کا ثواب، سننے کا ثواب، تبرک لینے کا ثواب، واپس اپنے گھر جانے کا ثواب۔ ثواب میں حسین کبھی نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کے کرم کا دروازہ اتنا کھلا ہوا ہے کہ اگر ہر کا لشکر بھی پیاسا ہوتا ہے تو پانی دے دیتے ہیں۔ تو ان کے یہاں ثواب دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن یہ عزاخانے، یہ مجلسیں ثواب دینے کے لیے نہیں تھی۔ بہت توجہ، یہ عزاداری ثواب دینے کے لیے نہیں آئی تھی۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ گھر سے نکل کر مجلس تک پہنچ کر تمہارے لیے ضروری ہے کہ حسین تک پہنچ جاؤ، ضروری ہے کہ حسین تک پہنچ جاؤ۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ ہر مجلس میں آنے والا حسین تک پہنچ جائے، بالکل ویسے ہی جیسے ہر مسلح تک پہنچنے والا ضروری نہیں ہے کہ خدا تک پہنچ جائے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ ہم حسین تک پہنچ جائے۔ آواز دی اپنے اندر، جب بھی اپنے گھر سے نکلو عزاخانے کے دروازے پہ آؤ تو کچھ مت کرو، بس ایک کام کر لو، اپنے غرور کی چادر اتار دو، اپنے تکبر کی چادر اتار دو، اپنی مالداری کی چادر اتار دو۔ جہاں حسین عزادار بن کے آئے گا اور پاک و پاکیزہ ہوگا، حسین کی ماں آواز دے گی، یہ میرا عزادار ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ تو یہ غرور النخوت سب سے پہلا مرحلہ ہے، اسے اس کی چادر اتار کے فرش عزا پہ آ جاؤ، حسین کے لیے۔ ایک بہت بڑا عالم جس کی آج بھی علم نحو، جس کے ذریعے سے عربی سیکھی جاتی ہے اور تمام سسٹم وجود میں آیا ہے، اس کا نام ہے سکاتی۔ ان نوجوانوں کے لیے کہ ہائی اسکول میں فیل ہو گئے، آگے لگتے ہیں، انٹر میں فیل ہو گئے، اب میں کوئی کاروبار کروں گا، میرا حوصلہ پست ہو گیا، 2 بار فیل ہو گئے، یا مارکس اچھے نہیں آئے، کیا کریں؟ بہت بڑا عالم، یعنی علماء نحو میں سب سے بڑا درجہ جس کا ہے اس کو کہتے ہیں سکاتی۔ کون تھا یہ؟ ایک صندوق بنانے والا انسان، باکس بناتا، جہاں زندگی گزارتا تھا وہاں ایک بادشاہ،
تو اس نے سوچا کہ میں اللہ نے مجھے یہ ہنر دیا ہے تو میں ایک خوبصورت باکس بناؤں اور اپنے بادشاہ کی خدمت میں پیش کروں۔ واقعے میں لکھا ہوا ہے کہ تقریباً 3-3.5 سال اس نے اس باکس کو بنانے، سجانے، رنگ و روگن کرنے اور بادشاہ کی خدمت میں پیش کرنے کے لائق بنایا۔ 3 سال کی مدت تک اور وہ بنا رہا تھا۔ جب بن کے تیار ہو گیا تو پھر اس کی بارگاہ میں پہنچا، وہاں جا کے ٹائم لیا کہ مجھے آپ سے ملاقات کرنی ہے۔ بادشاہ نے جب سنا کہ سکاکی جو اس وقت کا سب سے اچھا صندوق بنانے والا وہ تحفہ اپنا پیش کرنا چاہتا ہے تو انہوں نے کچھ ہدیہ ہوگا اس کا اچھا وقت دے دیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وقت پر آ گئے سکاکی، دربار لگا ہوا ہے، بادشاہ اپنی مسند پہ بیٹھا ہوا ہے اور سکاکی اپنا صندوق لے کے بادشاہ کی خدمت میں پہنچا۔ بادشاہ نے اسے اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس صندوق کی تعریف ہی کر رہا تھا کہ اتنے میں وزیر نے آ کے کہا کہ کوئی آ گیا، نام لیا، کوئی آ گیا۔ بادشاہ نے صندوق کو کنارے رکھا اور کہا اسے آنے دو۔ اب جیسے ہی دروازے سے وہ آتا وہ نظر آیا، بادشاہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ سکاکی کو بڑا غصہ آیا کہ میں نے 3-3.5 سال اس میں صرف کیے اور بادشاہ کو تحفہ دینے کے لیے یہ کون آ گیا کہ جس کی وجہ سے بادشاہ نے میرے 3 سال کی محنت کو کنارے کر دیا اور میرے استقبال میں کھڑا بھی نہیں ہوا۔ اور یہ کون آ گیا کہ جس کے استقبال میں اپنی مسند چھوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ وہاں درباریوں سے پوچھا، درباریوں نے بس ایک جملہ کہا، ھذا عالم۔ یہ بات نہیں بولی، یہ عالم ہے۔ سکاکی نے اپنا صندوق وہیں پھینکا اور آواز دی، اب مجھے یہ ہنر والا عالم نہیں بننا، اب مجھے وہ عالم بننا ہے جو ہزاروں ہنر کو ہٹا کے بادشاہ کو کھڑا ہونے پر مجبور کر دے۔ اللہ اکبر، بادشاہ کو کھڑا ہونے پر مجبور کر دے۔ چلا، کہاں چلا؟ آبشار کے نیچے پہنچا، سوچتا رہا کیا کروں۔ استاد کے پاس پہنچا، مجھے پڑھنا ہے، وہی پڑھنا ہے۔ سوال ہو گیا اس کے دماغ میں، کیا مجھے وہی والا علم چاہیے کہ جس کو حاصل کرنے پہ بادشاہ بھی اپنی جگہ بیٹھ؟ نہیں میرے عزیزو، شاید یہ بات دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ جوانوں کے ذہنوں تک پہنچ جائے کہ مجھے وہی عالم علم چاہیے کہ جس سے بادشاہ بھی اپنی جگہ بیٹھ نہ سکے۔ کتنے سال کی عمر تھی؟ 60 سال۔ کتنے سال کی عمر تھی؟ 60 سال کی۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں جناب اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، کہتے نہیں کہتے، لیکن جب جنون علم سوار ہو جاتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ بادشاہ کو چھوڑ کے استاد کے پاس آیا اور استاد نے پڑھانا شروع کیا۔ استاد نے پڑھانا شروع کیا، پہلے تو پڑھائی نہیں رہتے، استاد کہہ رہے ہیں تمہارے بس کی بات نہیں ہے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں، لیکن علم انسان کا دیا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلبہ، علم ایک نور ہے، خدا جس کے دل میں چاہتا ہے اتار دے گا۔ بہت کہنے کے بعد استاد نے بٹھایا، استاد نے کہا ایک لائن دیتا ہوں یاد کر کے کرانا۔ کہا وہ کیا ہے؟ لائن یہ ہے کہ استاد نے کہا ہے کتا نجیس ہوتا ہے۔ یہ ہمارے دور کا آسان جملہ ہے نا، لیکن یہ اس دور کا سخت جملہ ہوتا تھا عربی میں۔ کیا استاد نے کہا ہے کہ کتا نجیس ہوتا ہے؟ غیر رکھتے ہوئے استاد نے کہا ہے کہ کتا نجیس ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنی مشکل کام تھا اس کے لیے، یہ کام کتنا مشکل کام تھا۔ واپس آئے دوسرے دن، استاد نے پوچھا لائن یاد ہو؟ شرط تھی کہ اگر یہ لائن صحیح یاد کر کے آئے تو کل سے ہمارے پاس
بیٹھ سکتے ہیں، اور اگر نہیں یاد ہوئی تو بس ختم، ہمارا سلسلہ بند ہو جائے. واپس آئے دوسرے دن استاد نے پوچھا یاد کر لیا؟ کہا ہاں. کہا کیا یاد کیا؟ کہا کتے نے کہا ہے کہ استاد نہیں سوتا ہے. اور کریں، مقام تبسم ہے لیکن مقام عبرت ہے. 60 سال کا انسان جس کے وجود میں یہ ساری کیفیتیں روایت اور واقعات نے لکھے ہیں. کیوں لکھے ہیں؟ اس لیے کہ انسان اسے محسوس کرے کہ جس کے وجود میں اتنی توانائی نہیں تھی کہ ایک لائن کو حفظ کر کے صحیح سے سنا سکتا، لیکن جب اس کے اندر جنون پیدا ہو جاتا ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ استاد نے اسے وہاں سے باہر نکال دیا تو آج کے بعد میرے بارگاہ میں آنا بھی نہیں. تو چلا ایک جگہ پہنچا، ایک پہاڑ کے نیچے، پہاڑ کے اوپر سے پانی گر رہا تھا، پتھر پہ پانی گر رہا تھا، اور جہاں پانی گر رہا تھا وہاں سوراخ ہو رہا تھا. جہاں پانی گر رہا تھا وہاں سوراخ اور جگہ بن رہی تھی. سکاکی نے اپنے دماغ پہ ہاتھ مارا اور کہا سکاکی کیا تو اس پتھر سے زیادہ سخت ہے؟ اللہ اکبر. اے سکاکی کیا تو اس پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے؟ ارے جب بار بار پانی کے پڑنے سے پتھر میں جگہ ہو سکتی ہے تو کیا بار بار ان کی بوچھار سے تمہارے قلب میں نور پیدا نہیں ہو سکتا؟ جنون پیدا ہو گیا، اٹھا، چلا، سیکھا، اور اس منزل پہ پہنچ گیا کہ آج علماء عرب میں سب سے بڑا علم نحو کا عالم بن گیا، سب سے بڑا عالم بن گیا. لہذا بس یہی سے گفتگو روک گیا اور نتیجہ لے کے آگے بڑھ جاؤں. میرے نوجوانوں، چبوتروں پہ بیٹھو اچھی بات ہے، دکانداری کرو اچھی بات ہے، بڑے سے بڑی تجارت کرو اچھی بات ہے، لیکن ان کے میدان میں اپنے گھوڑے کو آگے بڑھانے سے مت روکو، اس لیے کہ پیسہ تمہارا گھر بدل سکتا ہے، گھر کا ماحول نہیں بدل سکتا. دولت اور مال گھر کا ماحول بدل سکتا ہے، گھر کا سسٹم بدل سکتا ہے، لیکن فکروں میں تبدیلی نہیں لا سکتا. ممکن ہے کل چارپائی پہ سوتے تھے، آج بیڈ پہ سو گئے. ممکن ہے کل بائک سے چلتے تھے، آج کار سے چلنے لگے. کوئی فرق نہیں اللہ کی نگاہ میں کہ تم بائک سے چل رہے ہو یا کار سے چل رہے ہو. کوئی فرق نہیں ہے خدا اور رسول اور اہل بیت کی نگاہ میں کہ تم کمپنی کے مالک ہو یا ٹھیلا لگا کے اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہو. کوئی فرق نہیں ہے. خدا کی قسم منبر حسین سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ جتنا ثواب
میرے عزیزو گفتگو بھرلے کمال تک پہنچ گئی ہے، لہذا کبھی افسوس مت کیا کرو کہ میں پھل بیچنے والا ہوں، نہیں، کتنے خوش نصیب ہو کہ پھل بیچ کے اپنے بچوں کو حلال کھلا رہے ہیں۔ خدا کی قسم علی کو ضرورت نہیں تھی کہ کسی یہودی کے باغ میں جا کے علی مزدوری کرتے، کوئی ضرورت نہیں تھی، جس کے بعد صرف جنگ خیبر کا مال اتنا آیا ہو کہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ خیبر کے پہلے کسی گھر میں 2 وقت کی آگ نہیں جلتی تھی، لیکن خیبر کے بعد مسلمانوں کے ہر گھر میں 2 وقت کا چولہا جلنے لگا۔ جس علی کی تلوار اور بہادری میں کمال یہ تھا کہ گھروں کے چولہوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ میں بات پہنچا پایا ہے نہیں پہنچا پایا مجھے نہیں پتا۔ نوجوانوں، علی کی سیرت میں چلنے والوں، صرف اپنی چولہے کی طرف مت دیکھو۔ انشاءاللہ کل کی گفتگو میں اس سے آگے بات بڑھے گی۔ اپنے گھروں کے چولہے مت دیکھو کہ کل لکڑی سے کر رہے تھے، آج گیس ہو گئی، کل پائپ لائن بھی آ گئی، آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ نہیں، ایسا نہ ہو کہ تمہارے چولہے بدلتے رہ جائیں اور پڑوسی بھوکا رہ جائے۔ علی کی سیرت نہیں ہے، علی کی سیرت نہیں ہے، نمازیں کسی کام کی نہیں ہے جس میں پڑوسی بھاگ رہ جائے، اور روزے کسی کام کے نہیں ہیں جس میں پڑوسی کے نقصان پہنچایا۔ وہ حج چکر کہلائے گا، طواف نہیں، کہ جس میں کسی کا حق مار بھی گیا، اس عبادت کے لیے جائے، ممکن ہی نہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں، میں کہوں میری زبان کاٹ گیا۔ پیغمبر کی بارگاہ میں بات سے بات نکلتی جا رہی، پیغمبر کے بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، ایک بہت زیادہ عابدہ زاہدہ نماز شب پڑھنے والی ہے، کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس کو چھوڑ دے، جب دیکھو مصلی پہ بیٹھی رہتی ہے، جب دیکھو ہاتھوں میں تسبیح رہتی ہے۔ ہمارے والد صاحب کہتے ہیں بہت زیادہ تسبیح لینے والوں سے ڈرو۔ جب تجربے کار ہو گئے، میں تو ابھی طفل مکتب ہوں، انہیں سے سیکھ رہا ہوں۔ بہت زیادہ تسبیح لینے والوں سے ڈرو، اس لیے کہ سب سے زیادہ تسبیح کرنے والا شیطان تھا۔ عبادت دکھاوے کا نام نہیں ہے، ارے میرے تو بات، عبادت دکھاوے کا نام نہیں ہے، عبادت عادت کا نام نہیں ہے کہ میں یہی پڑھ رہا تھا۔ ایسا باتیں میں کہہ نہیں سکتا، میں جلدی اشاروں میں کہہ کے جا رہا ہوں۔ مولانا اگر آگے نہیں بیٹھتا تو مجلس کا مزہ ہی نہیں آتا، اور دھکے مار کے پہلی صف میں بیٹھوں گا عید کے دن، اس لیے کہ اگر پہلی صف میں نہیں بیٹھوں تو میری نماز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عادت میں ملوث ہے، عبادت کا مزہ نہیں معلوم۔ ابھی اسے عبادت کا مزہ نہیں پتا، اس لیے کہ اگر عادت میں پھنسا رہے گا تو جگہ جگہ رہے گا، جگہ جگہ رہے گا، کندھے ٹکرائے گا۔ لیکن اگر عبادت میں ملوث ہے تو آگے بیٹھے یا پیچھے بیٹھے، اور اگر اسے بیٹھنا عبادت سمجھتا ہے تو اپنی جگہ سے بھی اٹھ کے کسی کو بچا دے گا، اپنی جگہ سے ہٹ کے بھی کسی کو بٹھا دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذہن میں یہ ہے کہ یہاں عبادت ہو رہی ہے، اب جب بٹھائے گا تو ڈبل ثواب، خود بیٹھنے کا الگ ثواب، ہٹانا ہے تو بٹھانے کا ثواب۔ پڑھتے محمد ایک بدترین سوال پڑھتے ہیں۔
کے دام درم سفن جہاں جہاں بھی مومنین جس طرح سے بھی عزاداری بھی حصہ لے رہے ہیں، خدا اپنی تمام تر کوششوں کو قبول فرمائے، اس لیے کہ جب پہلی محرم آتی ہے تو چاند رات سے ہی مومن کا دل حسین کی عزا میں لگ جاتا ہے، کہیں بھی ہو اس کا دل مطمئن نہیں رہتا جب تک وہ اپنے گھر میں۔ اور بھی پرسوں کی بات ہے کہ میرا اپنا پورا گھر لکھنؤ سے وطن جا رہا تھا اور میں میرٹھ میں جا رہا، اس کیفیت کو آپ محسوس نہیں کر سکتے، لیکن جب حسین کا چاہنے والا حسین کی ادا سجاتا ہے تو اندر سے کوئی چیز ہے جسے اسے پکار کے بلاتی ہے۔ جب چاند نمودار ہو جاتا ہے تو اپنے اشکار کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ باتیں بہت ساری تھیں لیکن انشاءاللہ کل گفتگو اس سے آگے کی مجلسوں میں آیا کرو، یہ سوچ کے آیا کرو کہ کربلا باوجود آؤ، بہت فرق پڑتا ہے، بہت فرق۔ آپ وضو کر کے مجلسوں میں آئیں، سال بھر اپنے اندر اس فرق کو محسوس کریں گے، چونکہ جب 72 کے 72 ایک جگہ ہوتے ہیں تو فرق محسوس نہیں ہوتا کہ حبیب کون ہے، وہب قلبی کون ہے، سب 72 کے 72 ہو جاتے ہیں، لیکن جب حبیب کوفے میں ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حبیب کون ہے۔ لہذا جب آپ اپنے اندر وضو کی کیفیت کر کے مجلسوں میں آئیں گے تو یہاں نہیں اپنے جیسے جوان کے سامنے کھڑے ہو کے تب تمہیں فرق پتہ چلے گا کہ میں کون ہوں اور یہ کون ہے۔ آگے ہی ماہ آزاد نکل گیا محرم میں چاند، اجڑ گیا سیدہ، خدا نہ کرے کوئی ایسا گھر ہو جہاں عباس جیسے بہادر، علی اکبر جیسا جوان اور قاسم جیسا چاند ہو، اور سب کے سب 72 جنازہ ایک دن آمادہ ہو جائیں، اس لیے کہ حسین کی ماں ہم سے فضائل سننے نہیں آتے، ایسا نہ ہو کہ میں مسائل فضائل کو آگے بڑھا دیتا اور حسین کی ماں شہزادی یہ کہتی ہے حسین کے ذاکر کو اتنی دیر اداکاروں کو روک یہاں کا آمادہ ہے میرے لال کے آنسو بہانے کے لیے، کوئی آئے نہ آئے، کوئی چلے نہ چلے، حسین کی اجڑی ماں اپنی قبر کو ہاتھ رکھتے ہوئے یا حسین یا حسین یا حسین کہہ کے مجلسوں میں آ جاتی ہے اور اپنے رومال اداداروں کے اشکوں سے تر کرتی ہے۔ میں بڑے خلوص اور بڑے ہی ادب و احترام سے اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا، جب گھروں سے نکلا کرو تو اپنے وجود پہ نگاہ کر کے نکلا کرو، جب مجلسوں میں آیا کرو تو بڑے احترام سے بیٹھا کرو، اس لیے کہ پتہ نہیں کس بیوی کے پہلو میں زہرا بیٹھی ہو، کس بیوی کے پہلو میں زینب کبریٰ بیٹھی ہو، کس بیوی کے پہلو میں 4 برس کی سکینہ بیٹھی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں عزیزو مصائب ہر سال عزادار کا پڑھتا تھا، لیکن اس سال چونکہ روانگی کے مصائب تک نہیں ہوتے تھے، بعض اوقات ہوئے ہیں لیکن اس طرح سے نہیں ہو پاتے تھے، پھر میں نے ایک روایت پڑھی ہے روانگی کے سلسلے میں، اس روایت کے منزلوں کو تمام کر دوں گا۔ روانگی ہے کیا؟ روانگی کربلا کی آمادگی کا نام ہے۔ جب مدینے میں روایت کہتی ہے کہ ہر روز زینب سلام اللہ علیہ اپنے بھائی حسین سے ملنے آتی تھی، ہر روز شہزادہ سے ملنے آتی تھی، اور جب زینب آئی ہیں جناب امام حسین علیہ السلام سے ملنے تو اسی وقت کا یہ واقعہ ہے کہ دق الباب ہوا اور کسی نے کہا کہ حسین مروان نے تمہیں بلایا۔ یہ جملہ زینب کانوں میں پہنچا، زینب ٹہل گئی،
یہ میرے بھیا بھی کیا کہہ کے گیا ہے؟ دربار میں بلایا گیا ہے، آواز دے بھیا بڑے ہوشیار رہنا، میری بہن گھبراؤ نہیں، جانا تو مدینہ ہے۔ جانتے ہیں کیا کیا جناب زینب؟ جناب زینب نے آواز دی ہے، اینا اینا اخی عباس، اے میرے بھیا کہاں ہو، ادھر آؤ، اے میرے علی اکبر ادھر آؤ، اے میرے قاسم ادھر آؤ، اے میرے لال اور محمد ادھر آؤ۔ روایت کہتی ہے کہ 14 قبر بانی ہاشم کو جمع کیا، آواز دی یاد رکھنا میرا بھائی دربار میں بلایا گیا ہے، ان کے ساتھ ساتھ جانا، حسین نے کوئی آج نہ لے پائے، عباس نے شمشیر کے قبضے پہ ہاتھ رکھا، اے میری بہن زینب، ارے جب تک عباس کی جان میں جان ہے حسین میں کوئی آج نہیں آ سکتی۔ حسین چلے، دربار میں پہنچے، دربار میں پہنچ رہا تھا کہ ایک مرتبہ ظالم نے کہا کہ تخت خلافت پہ اس وقت یزید آ گیا ہے اور یزید یہ چاہتا ہے حسین آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں ارے اے ملعون، یہ کیسے ممکن ہے، یہ بند دربار کے اندر ایسی باتیں نہیں ہوتی، اگر ایسے ہی بات کرنا ہے تو مسجد نبوی میں چلو، وہاں سب کے سامنے حسین بتائے گا کہ یزید جیسے فاسق کی بیعت نہیں ہو سکتی ہے۔ ارے اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ آواز آئی، ارے موقع اچھا ہے حسین کا سر قلم کر لو، اتنا سننا تھا، ارے سیدہ کا لال جلال میں آ گیا، ابن الزرقاء تیری اتنی مجال ہے تو حسین کو مجبور سمجھتا ہے۔ ارے روایت کے تم نے اتنی آواز بلند ہونا تھا کہ ایک مرتبہ عباس نے دروازے کو کھولنا چاہا لیکن محل کا دروازہ تھا بند تھا، آواز دی اکبر ذرا پیچھے ہٹو، بازوؤں کے سہارے سے دروازے کو دھکا دیا، اندر پہنچے تو قبضے سے شمشیر نکالا، آقا اجازت دے دو ان کی سروں سے ان کی گردنوں کو اتار۔ امام حسین نے جناب عباس کے شانے پہ ہاتھ رکھا، اے میرے شیر، یہ نانا کا مدینہ ہے میرے شیر، ہماری منزل یہاں نہیں ہے عباس، یہ کربلا نہیں ہے، یہ کربلا نہیں ہے۔ 14 بنی ہاشم کا قافلہ کھڑایا، حسین مظلوم نے اعلان کیا، اے میرے لشکر کے لمبردار، لشکر کی تیاری کرو، جانے والوں کی فہرست بناؤ۔ جناب عباس نے فہرست بنانا شروع کر دیا، ایک ایک کی فہرست بنتی چلی گئی۔ معلوم ہے چھوٹے بچوں کو کسی محاذ پہ لے جایا جاتا ہے انہیں بتایا نہیں جاتا۔ ہمارے گھروں میں بچے بیمار پڑتے ہیں، اگر انہیں انجیکشن بھی لگوانا ہوتا ہے تو انہیں بتایا نہیں جاتا۔ یہی حال وہاں بھی تھا، ایک ایک کا نام لیا جا رہا تھا لیکن 6 مہینے سے کم کے لیے اصغر کا نام کوئی نہیں لے رہا تھا۔ لیکن یہ بچہ بھی عجیب تھا، 2 نام نہیں لیے جا رہے تھے، ایک کا نام تھا زہرا، ایک کا نام تھا علی اصغر۔ مجھے نہیں پتا یہ کون سی محبت تھی کہ اس بچے نے یہ محسوس کر لیا کہ میری بہن اکیلی رہ جائے گی،
رضا بقضائه وتسليما لأمره ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، میرے اللہ مجلس حسین کا واسطہ، مادر حسین کا واسطہ، وارث حسین کا واسطہ، آزاد آوان امام حسین کا واسطہ، امام زمانہ کے ظہور میں تعریف ہمیں ان کے عوام انصار نشمار، میرے اللہ جو مقروض ہوں کیا قرض کی ادائیگی کی سبیل پر جو یتیم غریب مسکین کے ہیں سب کے نام اپنے غیب سے انتظام کر اے میرے اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، ہم بڑے گنہگار ہیں اور اس سے اچھی کوئی بزم نہیں ہے کہ جہاں مغفرت مل سکے، اس لیے کہ ہم معصوم بھی شریک ہیں۔ پروردگار ہماری گناہان کبیرہ و صغیرہ کو دامن عفو میں جھکا عنایت فرما۔ اے میرے اللہ پہلی اور آخری دعا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو ہمارے سیدہ میں جمع عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔